شرائط پائی جائیں، سال گزر جائے، اس کے ملک میں ہو، پورے طور پہ قابض ہو، دین سے فارغ ہو، تو پھر اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس پہ صدقہ فطر بھی فرض ہوگا۔ اب صدقہ فطر کب فرض ہوتا ہے، واجب کب ہوتا ہے؟ جب عید کی علی الصبح، عید کا دن ہو اور صبح صادق کی طلوع ہو جائے، اس کے بعد واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں اسے کوئی پہلے دینا چاہے تو دے دے، دینے میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے۔ اگر عین عید کے دن یا صبح صادق طلوع ہوئی، اس کے بعد اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا یا کوئی کافر تھا مسلمان ہو گیا، فقیر تھا غنی ہو گیا، مال اس کے پاس آ گیا، تو اب اس پہ صدقہ فطر کیا ہوگا بولیے؟ واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے کہ بالغ ہوگا تو شرط ہوگا، جس طرح زکوٰۃ میں عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، صدقہ فطر میں عاقل و بالغ ہونا اور مال نامی ہونا بولی شرط نہیں ہے۔ اگر نہ بالغ ہے اور مالک نصاب ہے تو پھر اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے اور ہے مالک نصاب تو پھر اس کے والد کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مجنون ہے، پاگل ہے اور ہے مالک نصاب تو اس کا ولی جو ہے اس کے مال سے ادا کرے گا۔ اس کے ولی نے ادا نہیں کیا حتیٰ کہ نابالغ بالغ ہو گیا، یا پاگل کا جنون جاتا رہا اور جنون ختم ہو گیا۔ ایک جنون اصلی ہے جو پاگل ہی پیدا ہوا یا جنون کی ہی حالت میں اس نے بلوغت پائی، اسے جنون اصلی کہا جاتا ہے، اور وہ بالغ ہو گیا، اس کا جنون جاتا رہا لیکن ادا نہیں کیا، لیکن وہ ہے فقیر، مالدار نہیں، مالک نصاب نہیں، تو بالغ ہونے کے باوجود بھی اب ان پہ صدقہ فطر واجب بولیے نہیں ہے، نہ ان پر ہے نہ اس کے والد پر ہوگا۔ مرد اپنی طرف سے اپنے نابالغ چھوٹوں بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر کسی کے والد کے انتقال ہو جائے، اس کا دادا موجود ہے، تو چونکہ دادا بھی باپ ہی کے حکم میں ہے، لہذا وہ اپنے پوتا پوتی کا صدقہ فطر اس کا دادا ادا کرے گا۔ لیکن اس کا شوہر نہیں، کسی کا شوہر نہیں اور بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو ماں پر واجب نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ فطر اپنے چھوٹے بچوں کو دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیے اس مسئلے کو بھی کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کوئی اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کا مسئلہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ اس کا صدقہ فطر بولیے ادا کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ ہر آدمی صدقہ فطر دے رہا ہے، جو لینے والا ہے وہ بھی دے رہا ہے۔ اب سوچئے جب سب ہی دیں گے تو لے گا کون؟ ہے کوئی لینے والا؟ جو لے رہا ہے اس سے پوچھے کبھی آپ نے صدقہ فطر دی ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں تو لے ہی رہا ہوں بھائی۔ تو ہر آدمی بولیے نہیں دے گا۔ یہ جو تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی سب نے دینا ہے، یہ جہالت ہے۔ میں سالوں سے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں، آواز اٹھا رہا ہوں کہ ہر آدمی صدقہ فطر بولیے نہیں دے گا، جو مالک نصاب ہوگا صدقہ فطر اسی پہ واجب ہوگا۔ آخری بات کر کے اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ اب رہ گئی وہ تنظیمیں، وہ اسلامی تنظیمیں ہوں جن کا تعلق دینی مدارس سے ہو، یا ویسے ہی ہو جو لوگ گھر گھر جا کے صدقہ فطر وصول کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، تو خدا را میری گزارش ہے کہ صدقہ فطر کی پرچی کاٹنے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ واقعی اس پہ صدقہ فطر واجب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور آپ نے بل جبر اس پر صدقہ فطر کی پرچی کاٹ دی اور اس نے دے دی، اگرچہ اس نے دے تو دی ہے لیکن ظلماً اسے آپ نے لے لیا، تو کسی پہ ظلم زیادتی کرنا یہ جائز بولیے نہیں ہے۔ لیکن ہاں جس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے تو دینے میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے، لیکن وہ صدقہ فطر سمجھ کے نہ دے، وہ
جو دیتا ہے صدقہ فطر ہی سمجھ کے دے رہا ہے، وہ صدقہ فطر سمجھ کے نہ دے، وہ ویسے دینا چاہتا تو ساری زندگی پڑی ہے، چاہے لاکھوں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور ہوں، یہ جو سامنے ہمارے یہاں بورڈ لگا ہوا ہے صدقہ فطر کا 150 روپے کا، اس کے بعد کیٹیگری ہیں۔ کل میں نے اپنے پرسوں دوست کو سمجھایا، اس نے کہا یہ قاری صاحب، علامہ صاحب، یہ بتائیے کیا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ سب سے لو ہے 150 روپے والا۔ میں اور آسان کروں اس کو، اگر تم نے پاس ہونا ہے نا، صرف پاس ہونا، رعایتی پاس، 150 میں دے دو، پاس ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، 150 میں دے دیے، پاس ہو گئے۔ لیکن چاہتے ہو ہاں تمہارا گریڈ بڑھ جائے، میں فرسٹ آؤں، سیکنڈ آؤں، تھرڈ آؤں، تو پھر کرو ہمت فرسٹ والی، تمہیں گولڈ میڈل ملے گا۔ جس طرح کوئی بچہ فرسٹ پوزیشن لاتا ہے، بولے کیا ملتا ہے اسے میڈل دیتے ہیں، اسے ٹرافی دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ دو جس کا زیادہ حق ہے۔ لیکن ایک لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، وہ بھی 150 میں دے کے جان چھڑا لیتا ہے۔ چلو یار 150 دینے کتنے بن گیا، یہ صاحب 150، لو جی 150 رسید کاٹ دو، ہے کہ نہیں ایسا؟ مجھے بتائیے۔ حالانکہ اس کی حیثیت کیا تھی کہ وہ 500 والا دیتا، 2500 دیتا، تاکہ لوگوں کی زیادہ معاملت ہوتی، لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست زیادہ ہو جاتا، کوئی غریب مسکین تھا اس کے لیے غذا کا بندوبست ہو جاتا، تو زیادہ وزن تھا۔ لیکن اگر کسی نے 150 دے دیے تو اس پہ کوئی برا نہیں کیا اس نے، لیکن بہتر کیا، اللہ کی بارگاہ میں جب زیادہ دے گا تو زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جتنا خرچ کرو گے میں تم اس کے بدلے اتنا دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔